آپ دیکھ رہے ہیں اوشن نیوز اور میں ہوں منور حسین، اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے باغ جناح کرکٹ گراؤنڈ لاہور جمخانہ میں ایک کرکٹ میوزیم کی، جس کے کیوریٹر بانی جناب نجم لطیف ہمارے ساتھ ہیں. اور نجم لطیف صاحب کی جو خدمات ہیں کرکٹ کے لیے وہ بہت ساری ہیں. ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، کرکٹ رائٹر ہیں، کرکٹ ہسٹورین ہیں، اور کلیکشن بھی ان کی آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے اس تصویر کے بارے میں بتائیے، بابا قوم نذر محمد کے ساتھ مل رہی ہیں، تو کہاں سے آپ نے یہ حاصل کی؟ یہ قائد اعظم صاحب کی یہ واحد تصویر ہے کہ جو کسی بھی کرکٹر کے ساتھ ہے. اور یہ تصویر جو ہے یہ اسلامیہ کالج میں 1945 یا 46 میں جب وہ تشریف لائے تو نذر محمد کو انہوں نے بیٹ انعام کے طور پر دیا. تو فضل محمود صاحب کہتے تھے، وہ بھی چونکہ اس وقت وہیں کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہا کرتے تھے نذر محمد اس چیز میں مجھ سے نمبر آگے لے گئے. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ایک بیٹ جو تھا دستخط کر کے قائد اعظم صاحب نے امتیاز احمد صاحب کو بھی دیا. اور امتیاز صاحب مجھے کہنے لگے یار ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا، ہم نے وہ بیٹ کھیل کھیل کر ہی توڑ دیا. بہرحال یہ تصویر جو تھی یہ میں نے مبشر نذر صاحب جو نذر صاحب کے بیٹے ہیں ان کے پیچھے میں 2.5-3 سال لگا رہا. وہ سب بینک میں کام کرتے تھے اور پھر انہوں نے مجھے اس کی چھوٹی ایک کاپی دی جس پر سکین کر کے یہ میں نے پھر اس میوزیم میں شامل کی. کرکٹ میوزیم بنانے کا خیال کیسے آیا؟ اور یہ تو بہت مشکل کام ہے چیزوں کو کلیکٹ کرنا. مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ چیزیں اکٹھا کرنا اتنا دشوار ہوگا، لیکن چونکہ میں انگلینڈ میں نے بہت وقت گزارا ہوا تھا تو میں نے وہاں کے کرکٹ میوزیمز دیکھے ہوئے تھے. وہاں تو کرکٹ میوزیم کاؤنٹی لیول کے اوپر بھی ہیں، تو وہاں سے لارڈس کا میوزیم دیکھا. لارڈس کے میوزیم میں جو سب سے مجھے حیرت انگیز بات لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈینس کامپٹن کی نی کیپ آپریشن کے بعد جب ہٹا دی گئی اس کے گھٹنے سے، وہ بھی پرزرو کر کے رکھی ہوئی ہے. پھر میں نے وہاں ڈاکٹر جہانگیر خان کی مشہور و معروف چڑیا وہ بھی دیکھی. تو ان چیزوں سے جب میں یہاں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے، تاریخی گراؤنڈ ہے، تو پاکستان میں کسی کو میوزیم کا کوئی کسی قسم کا کوئی نہ خیال ہے، نہ احساس ہے، نہ ایسا شعور ہے. تو پھر میں نے اس طرف یہ کوشش شروع کی. اور جو میرے پاس ذاتی شروع میں تصویریں تھیں، مجھے کرکٹ کی تصویریں جمع کرنے کا شوق تھا، ان سے میں نے کام چلایا. اور ابتدائی 10-15 تصویریں میں نے اپنے پاس سے دیں، پھر کچھ فضل صاحب سے لیں، امتیاز صاحب سے لیں، اور پھر آپ جیسے دوستوں نے. ہم سیر کرتے ہیں آپ کے میوزیم کی. کہاں سے شروع کریں گے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟ یہ جو بلیزر ہے یہ کون سے کرکٹر کا ہے؟ اور یہ جو کیپ ہے یہ انتہائی نایاب کیپ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی کرکٹ میوزیم میں یہ کہیں بھی آن ڈسپلے ہوگی. یہ 1932 کا جو پہلا انوگرل ٹیسٹ ہوا بٹوین ہندوستان اینڈ آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ ایٹ لارڈس، تو یہ کیپ اس میں استعمال ہوئی. اور یہ ڈاکٹر جہانگیر خان کی ٹوپی ہے، اور مجھے یہ ماجد خان نے یہ ٹوپی دی، اور یہ بلیزر بھی ڈاکٹر جہانگیر خان صاحب کا ہے. اور یہ جو میگزینز لگے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ کس سن کی اشاعت ہے؟ اور اس کا جی یہ تھا کہ مجھے میں نے وہاں پہ امریکہ میں لاس اینجلس میں میں کسی فلم ایکٹر کے گھر گیا، تو مجھے یہ آئیڈیا وہاں سے آیا کہ ان اداکار کے جتنے بھی کور پکچرز آئی تھیں انہوں نے ایک پوری وال بنائی ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے لگا رکھی تھی. تو مجھے پھر یہ خیال آیا کہ ہمارے یہ جو ایک تو یہاں کوئی چیز پرزرو نہیں ہوتی، تو میگزینز وغیرہ سب ضائع ہو چکے تھے، تو جس قدر میں حاصل کر سکا، یہ اسپورٹ ٹائمز پاکستان کا پہلا اسپورٹس میگزین تھا جس پر کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تصویریں آیا کرتی تھی. تو یوں میں نے ان کو اس طرح پرزرو کر کے، تو اور اس کا نام میں نے کور پوائنٹ یہ جو بنا تصویر ہے پورٹریٹ لگ رہا ہے عمران خان کا، یہ بھی اس کا حصہ ہے یا الگ سے اس کو لگایا گیا ہے؟ نہیں، یہ اسی چیز کا حصہ ہے. دیکھیں، کیونکہ ٹائم میگزین کے کور پہ آنا جو ہے نا، یہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ آپ ٹائم کے کور کے اوپر آ جائیں یا لائف میگزین کے کور پہ آ جائیں. جیسے لائف کے اور ٹائم کے دونوں کورز پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ آ چکے ہیں. کرکٹ کا کھیل جو ہے اس میں باؤنڈری صرف گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے. جو کرکٹر ہوتے ہیں وہ پبلک کا اثاثہ ہوتے ہیں. تو آپ نے بھارتی کرکٹرز کو بھی نمایاں جگہ دی ہے اپنے میوزیم میں. اور یہ جو کیپ ہے شاید یہ سوربھ گنگولی
اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. 2004 جی. یہ اسی ٹور کا ہے. اور وہ جب یہاں آئے تو ہمارے ایک یہاں پہ ممبر ہیں نعیم گلزار, ان کے یہ دوست تھے. تو میں نے ان سے نعیم سے کہا کہ ہمیں ان کی بھی کوئی چیز رکھنی چاہیے. جی. کیونکہ وہ سب سے پہلی ٹرپل سینچری بھی انہوں نے کی تھی انڈیا کی طرف ملتان. جی ہاں. تو پھر یہ چیزیں ان سے لے کر ہم نے ان کو اس میں شامل کیا. اور ان تصاویر کے بارے میں یہ جو پلیٹ میں ہے کرکٹ کلب آف انڈیا, اس طرح اس نام کا ایک تو اسٹیڈیم بھی ہے ممبئی. جی. تو اس میں کون کون سے نمایاں کرکٹرز ہیں؟ اس میں آف کورس یہ تو انہوں نے آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے نا, یہ ایکچولی راج سنگھ ڈونگر پور جو تھے وہ وہاں کے کرکٹ کلب آف انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے. وہ انہوں نے یہ وہاں پہ 2 پلیٹس بنوائی تھی. ایک وہ دوسری سائڈ پہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اس میں وہ پاکستان پلیئرس کی ہے, یہ آسٹریلیا کی ہے. تو وہ جب یہاں تشریف لائے ایز مینیجر آف انڈین ٹیم تو یہ انہوں نے ہمیں پریزنٹ کیا. اس میں رچی بینو کیپٹن ہیں, اس کے علاوہ یہ سب آسٹریلیا کے لانس گبز, یہ تو ویسٹ انڈیز کے کرکٹر ہیں. اور ایلن ڈیوڈسن بڑے کامیاب کپتان تھے آسٹریلیا کے. اور اس کے علاوہ یہاں پر حنیف محمد بھی ہیں ان میں. اور اس کے یہ چونکہ اسپرٹ آف کرکٹ کا وہاں انہوں نے ایک میچ کیا تھا, تو اس میں ڈفرینٹ دنیا کے جو بڑے پلیئرس تھے ان کو آنر کرنے کے لیے یہ پلیٹس بنی ہیں. نجم لطیف صاحب, یہ جو بال ہیں, گیندیں ہیں, اس میں ساتھ ڈان بریڈمین سے اس کو منسوخ کیا گیا ہے, اور اس گیند کو حنیف محمد سے منسوخ کیا گیا ہے. جی. ان کے بارے میں کچھ آگاہی دیجیے. ڈان بریڈمین کا جو یہ دستخط شدہ کرکٹ بال ہے, یہ سب سے پہلی اہم چیز اس میوزیم میں یہی آئی تھی. اور ہمارے ہی ممبر ہیں خورشید بلڈر, وہ آسٹریلیا گئے تھے, وہ ان سے ملے اور دستخط کروا کے لائے. اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں ڈسپلے کے لیے دیا. حنیف محمد صاحب جس وقت یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا سری لنکا کی ٹیم آئی ہے اور اس پہ فائرنگ ہوئی ہے, تو یہاں لاہور آئے ہوئے تھے. یہ پھر ان سے میں نے مل کر سائن کروایا تھا. یہ وہ ٹیسٹ میچ کی بال ہے؟ نہیں, یہ صرف ایک یادگاری طور پہ سگنیچر کر کے تو ان سے لے لیا. اور یہ جو 2 کاف بل کے مگ رکھے ہوئے ہیں, ان پر کچھ خاکے میں بنے ہوئے ہیں, یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ دونوں رچرڈ ہیلر ہیں. رچرڈ ہیلر نے کا یہ جو ایک کیریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فاسٹ بولر کا انہوں نے ایک کیریکیچر بنایا ہے کارٹون میں. تو جب آپ اس بولر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کون سا بولر یاد آتا ہے, دیکھ کر بتائیے. ایک تو وہ ڈینی موریسن بھی یاد آتے ہیں نیوزی لینڈ کے, اور کافی اچھا بالنگ ایکشن ہے. یہ آپ کو ڈینس لیلی نہیں لگ رہا؟ بالکل بالکل. تو یہ ڈینس لیلی کے اوپر انہوں نے ایک یہ اس طرح کا ایک فرضی کیریکٹر بنایا ہوا ہے رچرڈ ہیلر نے, جن کے اوپر وہ یہ لکھتے ہیں, اور یہ مگ بھی وہی ہے. اور یہ ماجد جہانگیر خان بھی پاکستان کے کپتان تھے, 3 جنریشن ان کی ٹیسٹ کرکٹ کھیلی, بازد خان تک, جہانگیر خان سے لے کر. اور جتنے اچھے وہ کرکٹر تھے اتنے اعلیٰ پائے کے انسان بھی تھے. ڈاکٹر جہانگیر خان کے اس بلیزر کے بارے میں یہ کہاں سے دستیاب ہوا؟ یہ بلیزر جو ہے نا جی, یہ ماجد خان کا بلیزر ہے, جس زمانے میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. اور ایکچولی اس کوٹ کی تاریخ ان سے بھی پہلے کی ہے. ایک 1926 میں وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھے جو کرکٹ بھی کھیلتے تھے, ان کا نام تھا بلیک. یہ کوٹ ان کا تھا. تو جب ماجد خان وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو بلیزر چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں آ گیا ہوں تو مجھے بھی چاہیے. تو یہ بلیزر ان کو دے دیا. یہ جس حالت میں 1926 کا تھا, آلموسٹ 50 سال کے بعد ماجد خان اس کو یوز کر رہے ہیں. اوکے. اور یہ جو کرکٹ لیجنڈز, یہاں پر ایک پورٹریٹ ہے, اس میں کپل دیو ہیں, بھارت کے ورلڈ کپ فاتح کپتان سنیل گواسکر, ون آف دا گریٹس لیجنڈری اوپننگ بیٹسمین. ہم بات کر رہے تھے کرکٹ جو کہ روایتی کھیل ہے, اس میں جدت کی. تو آپ نے جدت کے لیے یہاں پر ایک پریکٹس کرنے کے لیے, ڈرل کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے. تو یہ کیسے خیال آیا کہ فیلڈنگ پریکٹس کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی لا کر میوزیم میں رکھی جائیں؟ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اب سے 60-70 سال پہلے, 100 سال پہلے, ہر کرکٹ گراؤنڈ کے اندر فیلڈنگ پریکٹس کے لیے یہ سلپ فیلڈنگ کریڈل اسے کہا جاتا ہے, یہ لازمی ایک وہاں کا فکسچر ہوتا تھا. سب پلیئر اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے, بال پھینکا جاتا تھا, اور بال بڑی تیزی سے مختلف قسم کی اچانک ڈائریکشنز میں نکلتا تھا. تو اس سے کیچنگ پریکٹس ہوتی تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو بھول گئے. یہ بھی یہاں پھینکا ہوا تھا, تو ٹوٹا ہوا تھا, تو اس کی یہ پوری جو لکڑیاں تھیں یہ موجود نہیں تھی. تو میں نے پھر اس کو وہاں سے نکال کے ریٹریو کیا کر کے, تو اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے یہاں رکھا تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ چیز کیا ہے.
یہ کم از کم 100 سال سے زیادہ کا یہ پرانا آئٹم ہے اور میوزیم پیس ہے. نجم لطیف صاحب آپ کرکٹ ہسٹورین ہیں اور ہمارے سینئر جو ممبر ہیں سی سی میں جناب معین افضل وہ بھی کرکٹ ہسٹورین ہیں، تو آپ کی بہت دوستی بھی ہے ان کے ساتھ. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا ٹیسٹ میچ جو نایاب پکچرز ہیں، فوٹوز ہیں، جو ان کا کریڈٹ جناب معین افضل کو دیا گیا ہے. تو ان کی جو کلیکشن ہے وہ بڑی زبردست ہے. ان کے گھر میں جو لائبریری اور کرکٹ کی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور ایک بڑی پرسنالٹی ہے. تو ان پکچرز کے بارے میں تھوڑا بتائیے. معین افضل صاحب کی کرکٹ کی پہچان کے حوالے سے ایک بڑی ٹاورنگ شخصیت ہے. نالجبل ہیں اور کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. انتہائی نفیس انسان ہیں. اور ان کی جو سب سے زبردست بات یہ ہے کہ انہوں نے لاہور جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ پر وہ جو 1948 کا میچ بھی آپ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے. اور انہوں نے اس طرح کے ایم سی سی کے میچ انہوں نے ابتدائی ساری کرکٹ جو ہے جس کی جو پاکستانی کرکٹ کی بنیاد ہے وہ انہوں نے خود اپنی موجودگی میں دیکھی ہے. یہ جو تصویریں انڈیا کے ٹیسٹ میچ کی ہیں جو 55 میں ہوا یہ انہوں نے اپنے کیمرے کے ساتھ کھینچی اور کھینچنے کے بعد آپ ان کے شوق کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ میوزیم کے لیے 1979 کی جو انڈیا کی ٹیم آئی اس کی بھی مجھے انہوں نے دستخط شدہ شیٹ دیا. تو یہ دونوں ان کی طرف سے آئی ہوئی ہمیں ڈونیشنز ہیں اور دونوں ہی انتہائی اہم ہیں کیونکہ آپ کو انڈیا کے ٹیسٹ میچ کی تصویریں کہیں نہیں ملتی. اس میں آپ عمری گر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ گڈکری ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو اوپننگ بیٹسمین میدان میں اتر رہے ہیں، ہاں جی، یہ علیم الدین اور شجاع الدین ہیں. یہ سیکنڈ اننگز جب کھیلی انڈیا کی یہ اس وقت کی ہے. اور یہ انڈیا کے دونوں پلیئرز ہیں رام چند اور عمری گر. حنیف محمد نے کب اور کیوں اوپننگ کرنا چھوڑ دی؟ جب تک تو وہ یہاں کھیلتے رہے وہ اس وقت تو وہ ہمیشہ وہی اوپن کرتے تھے. یہ تو صرف اس میچ میں سیکنڈ اننگز میں پہلے میں انہوں نے کی. جی بہت ہی معلوماتی ایک سیشن آپ کے ساتھ رہا نجم لطیف صاحب جی. اور آپ کے میوزیم کی سیر کر کے بہت مزہ آیا. اور یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے دوبارہ کرکٹ کی جو ہسٹری آپ کے پاس ہے اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ کچھ سیشنز کریں گے. ایک بیٹ میرے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے ضیاء برنی، پرانے فرسٹ کلاس کرکٹر انگلینڈ میں وہ ہیں. اب وہ آئے تھے وہ مجھے ایک بلہ دے کے گئے ہیں کیونکہ وہ بلہ بھی اب میرے خیال میں کسی کو دکھائیں گے تو وہ یہ شاید سمجھیں گے کہ یہ کسی بچے کے کھیلنے کی چیز ہے. کیونکہ حنیف محمد جو تھے نا 2.2 پاؤنڈ کے بلے سے ہی کھیلتے تھے لائٹ پہ. ہاں جی، تو وہ بلہ بھی اب میں یہاں اس پہ ڈسپلے پہ لگاؤں گا. کتنی تسکین ملتی ہے آپ کو، کیا جذبات ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز میوزیم میں لگاتے ہیں یا پھر اپنے ہی میوزیم میں خود آ کر وزٹ کرتے ہیں؟ انتہائی خوشی ہوتی ہے، انتہائی سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کو. اچھا پھر میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، بلکہ یہ بات تو ہمیں اب دنیا کو بتانی بھی چاہیے جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کچھ 4 دن پہلے میں نے دیکھا کہ وہاں انگلینڈ میں اسپورٹس پیجز کے نام سے نا ایک کمپنی ہے. وہاں کئی کمپنیز ہیں جو میمورابیلیا میں ڈیل کرتے ہیں. تو وہ بیچ رہے ہیں 2 سووینئرز. ایک سووینئر ہے پاکستان کا جو پہلا ٹیسٹ میچ ہوا دہلی میں اس کا. اب یہاں ہمارے 2 سووینئرز کی تو لوگوں کو اتنی زیادہ اہمیت کا احساس نہیں ہے. وہ اتنی قیمتی چیز ہے آپ حیران ہوں گے. 28 صفحے کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کی قیمت انہوں نے 800 پاؤنڈ رکھی ہے. اب یہ کرکٹ بورڈ کے لیے اس طرح کی چیز حاصل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. 800 پاؤنڈ ان کے لیے کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا ایک سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، ہیریٹیج ہے، تو وہ حاصل کریں. اور دوسرا 1947 جس کا منور صاحب نے ذکر کیا کہ فضل صاحب سلیکٹ ہو گیا ہے انڈیا میں اور وہاں آسٹریلیا نہیں گئے، 1947 کا وہ سووینئر بھی ہے. وہ 60 پاؤنڈ کا وہ بیچ رہے ہیں. وہ میں خرید رہا ہوں، میں نے ان کو اس کی ہاں کر دی ہے. وہ آ جائے گا. وہ میں دکھاؤں گا. یہ جو بیگ ہے جی یہ کون سے کرکٹر کا ہے؟ یہ والا جی یہ ماجد خان کا بیٹ ہے جی. اوکے. جس سے لاسٹ میچ جو ماجد خان نے کھیلا ہے یہ انہوں نے ہمیں دیا، سائن بھی کیے انہوں نے. اور آخر میں یہ بتائیے کہ آپ نے کافی جھٹے کئی
टेस्ट प्लेइंग नेशंस के भी हैं, पाकिस्तान का हलाली परचम भी हाँ जी। लहरा रहा है, तो इनको किस तरतीब के साथ लगाया गया और क्या ख्याल ध्यान में आया, क्योंकि आप खुद एक मजबूत वतन पाकिस्तानी हैं, क्रिकेट और पाकिस्तान दो आपके प्यार लाभ हैं जी। तो ये झंडे बड़ा मुनफरद आपने एक काम किया। असल में आप अगर इंग्लैंड के पुराने फोर्ट्स में जाए ना तो आपको इस तरह के आपको लटकते हुए झंडे नज़र आते हैं। वो उनकी दो अहमियत होती हैं, एक तो ये कि वो एक माहौल में कलर पैदा करते हैं, दूसरा तारीख के जो वहाँ के मुल्क के बादशाह आए तो वो अपने झंडे ले जाते थे, वो डिस्प्ले पे लगाते थे। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया कि जो कंट्रीज इस ग्राउंड पे खेल कर गए हैं हम उनके झंडे यहाँ पे क्यों ना डिस्प्ले करें, ये इस तरह डिस्प्ले होगी। नजम लतीफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को, नाजरीन को अपने क्रिकेट म्यूजियम की सैर करवाई। बहुत ही मुनफरद चीज़ें यहाँ पर आकर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो हिस्ट्री में खो जाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी काविश है जिसको हम सब सराहते हैं, और हमारी बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मुगल साहब, आपका शुक्रिया मनव्वर साहब, आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड अपने इख्तिताम पर पहुंचा, और अगले एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।